مودی چاہے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دے، امریکہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالے گا، مگر دیکھیے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ کچھ بھی ہو سکتا۔ مجھے ایک فکر لگی ہے، سیاچن سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے۔ اب ہم نے کہا ہے ان کو، جیسے شیخ رشید نے کہا ہے 370 ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر ہم بات کریں گے، انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لیے تیار۔ کہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ امریکن نیا ایڈمنسٹریشن جو آیا ہے وہ ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہ بائیڈن کا ایڈمنسٹریشن ہے، اور بائیڈن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ساؤتھ ایشیا کا اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ایکوریٹ پرسپیکٹو ہے۔ دیکھو میں انگیج ہونا چاہتا ہوں اس معاملے میں، مگر انگیج ہونے کے پہلے تم سے اور پاکستان سے میں ایک ایشورنس چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہو لڑاکو نہیں ہو، تم لوگ جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہو، تم امن کی تیاری کر رہے ہو، پیس کی تیاری کر رہے ہو، لہٰذا یہ ایک سٹیٹمنٹ تمہارے سے ضرورت ہے اگر میں نے تم لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے۔ اور ہمارے لیے تو امریکن انگیجمنٹ بڑا ضروری ہے، جیسے آپ جانتے ہیں ہماری اکنامک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اسسٹنس چاہیے، تو ہم نے اور انڈیا نے مل کے 2003 کا اگریمنٹ، جو کچھ نہیں ہے ایکچولی 2003 کا تو اگریمنٹ ہم نے آلریڈی سائن کیا ہوا ہے، ہم نے کہا ہاں بھئی یہ جو 2003 کا اگریمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اگریمنٹ ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی خوش ہو گیا، اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا اور جو ہم نے کیا ہے اس میں فرق ہے۔ اور دیکھیے آپ نے کہا کہ ہندوستان جنگ کے اتنا یہ تھا اور اب دیکھیے کیا باتیں کر رہا ہے، مگر ہم نے جو کہا تھا اور یہ اگریمنٹ اس میں فرق نہیں ہے، بالکل ہے۔ مثال کے طور پہ ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ فرق تو ہے، لیکن میں یہاں پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ساری صورتحال کو دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی جب 2 دن پہلے سری لنکا گئے تھے، وہاں آپ نے ان کی ٹون بھی دیکھی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بائیڈن نے ان دونوں سے کہا کہ جی آپ حالات جو ہیں تھوڑے سے نارمل کریں پھر میں اس میں آتا ہوں، تاکہ ان دونوں کو انہوں نے کہا ہوگا کہ بچوں ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ انڈیا جس میں فاشسٹ حکومت ہے، مودی جیسے فاشسٹ لوگوں سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ ان کا تو کام ہے دھوکہ دینا، ان کا تو کام ہے ہمیشہ وعدہ کر کے مکرنا، ان کا تو کام ہے وہ بات کوئی کرتے ہیں نتیجہ اس کا کوئی نکالتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہر الزام پاکستان پہ دھرتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام میں بھی انڈیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چال نہ ہو کہ جس سے انڈیا دوبارہ پاکستان کو اس طرف لا کے تو اپنی کوئی دوسری چال چلنے کی کوشش کرے۔ تو آپ کو نہیں لگتا، اگر میں اس پہ آپ کی کیا رائے سن لیں، میں آپ کی رائے جاننے سے پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی اس حوالے سے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 اور 5A واپس لیا جائے اور کشمیر کو اس کی پرانی حیثیت میں بحال کیا جائے۔ پاکستان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کو پس پشت رکھ کر بات چیت کرنا ملک اور قوم اور کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ اب دیکھیں ہلالی صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ کشمیریوں کے حمایتی رہے ہیں، تحریک کشمیر کے بھی حمایتی رہے ہیں، انہوں نے صاف واضح کہہ دیا کہ کشمیریوں کو پس پش ڈال کے کوئی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے جو اس نے کہا تھا شیخ رشید نے، وہ عمران خان کہہ رہے تھے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمارا سٹانس یہی ہے۔ تو یہی میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگریمنٹ اور ہمارا جو سٹانس تھا اس میں یہ فرق کیوں ہے، اور ہے ایک فرق، جیسے ہندوستان کا بھی ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم یہ اس پہ ابائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں، اور وجہ اس کا یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے فکر یہ لگی ہے کہ سیاچین میں کیا ہوا، انہوں نے جا کے ہائی گراؤنڈ لے لیا، سیاچین میں باتیں تو ضرور ہوئی مگر ویکیشن تو ہائی گراؤنڈ سے نہیں ہوا۔ مگر کارگل میں کیا ہوا، بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس، اور کلنٹن نے اسے کیا کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو
تم پہلے لکھ کے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو حصے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے. اس نے کہا ہاں ہم نکلیں گے. اس نے کہا اچھا پھر آؤ پھر میں صلح کرتا ہوں. اب مجھے ایک فکر لگی ہے, سیاچن سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے. اب ہم نے کہا ہے ان کو, جیسے شیخ رشید نے کہا ہے 370 ختم کرو, یہ کرو وہ کرو پھر ہم بات کریں گے. انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایک لحاظ سے بڑا مناسب سوال ہے. اب کیا یہ نہیں آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب مودی چاہے ایک اور فال فلیگ آپریشن کر دے, جب وہ سمجھتا ہے اس کو ووٹ چاہیے, جب وہ سمجھتا ہے انڈین الیکشنز آ رہے ہیں اور مجھے پاکستان کے ساتھ ایک وہ کیا پبلسٹی کو کرنا ہے جیسے پہلے کوشش کی تھی. ہلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ہلالی صاحب وہ کچھ بھی ہلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن میری رائے صرف یہی ہے, میری رائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا کر لیا. اگر 370 وہ بحال نہیں کرتا, اگر وہی صورتحال رکھتا ہے تو اب وہ امن کا کہ یا جو بھی کہ اب آپ دیکھیں نا اس سے کشمیریوں کو ان کا حق تو نہیں ملے گا. کشمیریوں بیچاروں پہ تو جو ظلم ہونے تھے وہ تو اس نے کر دیے, لہٰذا اس سے تو اسے واپس جانا چاہیے. امریکہ کو بھی اس پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ پرانی پوزیشن پہ واپس جاؤ. اب دوسری بات یہ ہلالی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میری بات سنیں ایک منٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالے گا. اس لیے میں نے 2 واقعے, سیاچن کا واقعہ میں نے دیا ہے, مگر دیکھیے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے, مگر کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں, اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے کیوں؟ اور وہ صرف ایک ہی بات یہ ہے, ہماری اکنامک حالت جو ایسی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کی گڈ ول کی ضرورت ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہٹ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 370 ختم نہیں ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اینیکسیشن کشمیر کا ہو گیا ہے, ہندوستان نے لے لیا ہے, اور بغیر اس کو واپس کرے وہ بات چیت ان سے ساتھ نہیں ہوتی. مگر جب امریکہ ہمارے پہ دباؤ ڈالتا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں, ہمیں کوآپریٹ کچھ حد تک کرنا چاہیے. اب دیکھیں گے. ہلالی صاحب میری بات سنیں, انڈین میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جو امن کی موو چلی ہے, اور اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سال کے آخر میں سارک کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور اس میں مودی بھی آ سکتے ہیں. تو یہ مودی ایک دم سے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, ایک دم سے اگر یہ کہہ رہا ہے, اور وہاں کا بھارتی میڈیا اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ جناب امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سارک کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے, جائیں گے, شریک ہوں گے, تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا ایک شرط پہ کہ یہ سب جو تم نے یہ چیزیں کی ہیں واپس لو. اگر وہ واپس نہیں لیتے بات چیت کا سکسیس ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ وی شوڈ میک اٹ کلیئر. اور میرے خیال میں مودی کا ادھر آنا بہت بڑی بات ہے. پہلے تو اسے ہمیں ایشورنس دیں کہ یہ سیریس نیگوشیشنز ہوں گے, اور وہ ہو ہی نہیں سکتے, شروع بھی نہیں ہو سکتے جب تک انہوں نے آرٹیکل 373 جو انہوں نے کیا ہے واپس نہیں لیا. یہ کشمیریوں کا سٹانس ہے. آپ یقین کریں, آج مجھے وہ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام کشمیر میں, آج مجھے فون آیا کہ خدا کے لیے صاحب یہ ہمارا سٹانس ہے, آپ کا ہے. میں نے کہا ہمارا پرائم منسٹر نے کہہ چکا ہے کہ ہم پیچھے اس بات پہ نہیں ہٹ سکتے, اور ہم ہٹ ہی نہیں سکتے اس بات پہ. ہلالی صاحب آپ کا جو موقف ہے یہ صرف آپ کا موقف نہیں ہے, یہ ہماری اسٹیٹ کا بھی یہی موقف ہے, ہمارے آرمی چیف کا بھی یہی موقف ہے, ہمارے وزیر اعظم کا بھی یہی موقف ہے, پوری قوم کا یہ موقف ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ صرف اکانومی کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے چیز پہ ہم راضی نہ ہو جائیں جس سے اس کاز کو نقصان